اس کے 50 پلینز چلتے تھے آج سے کئی سال پہلے، اور آج تو شاید 100-125 ہونے چاہیے تھے، لیکن 18 پلینز چل رہے ہیں. تو اوور دا ایئرز ہم نے اپنی غلطیوں سے ماضی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ، جس کی وجہ سے یہ حال ہوا. لیکن جو مین چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹیڈ ٹو رن دیز بزنسز. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا، پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا اور نئے پلینز انشاءاللہ آئیں گے، پلینز ریویمپ ہوں گے، سروس کوالٹی بہتر ہوگی. تو یہ مقصد ہے. اس پریس کانفرنس کے توسط سے کل جب بولی فائنلائز ہوئے، عارف صاحب جیتے تو پھر ہمیں موقع نہیں ملا ان کا شکریہ ادا کرنے کا بھی یا ان کو مبارکباد دینے کا. تو عارف حبیب صاحب کنسورٹیم میں جو لوگ ہیں، عارف حبیب صاحب خود لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ نسیم بیگ صاحب تھے جنہوں نے پوری ڈیو ڈیلیجنس ایکسرسائز لیڈ کی، فواد مختار صاحب فاطمہ فرٹیلائزر سے، گوہر اعجاز صاحب لیک سٹی سے، عقیل ڈیڈی صاحب AKD گروپ سے اور سٹی اسکول. تو ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اگر باقی ویڈیوز اس میں شامل نہ ہوتے. طبا صاحب جو لکی گروپ کے، انہوں نے دوسرا کنسورٹیم لیڈ کیا اور انہوں نے بڑی ایک کل بڑی اچھی کمپٹیشن بڑا اچھا ہوا تھا. ان کے ساتھ حبیب اللہ خان تھے ہپکو گروپ سے، کوہارٹ سیمنٹ اور میٹرو انرجی کے لوگ تھے. میں ایئر بلو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ٹل دی اینڈ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور فوجی فرٹیلائزر نے بھی ٹل دا لاسٹ مومنٹ دے ور پارٹ آف دا ریس، لیکن پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں آئیں گے. جنرل انور صاحب اس کے اندر بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھرو آؤٹ، تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے پروسیس کے اندر ہمیں جو مکمل رہنمائی رہی، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، بڑا پش کیا ہمیں، بڑی ہماری اکاؤنٹیبلٹی تھی، کانسٹنٹ ہمارے اپڈیٹس تھے کہ ہم ٹائم لائنز میٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کی بہت گائیڈنس رہی. فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان کا ٹوٹل کمٹمنٹ تھا اور انہوں نے بھی ہمیں کافی گائیڈ کیا. ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہماری کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے تھرو آؤٹ دا پروسیس انوالو تھے. فائنانس منسٹر صاحب انوالو تھے، CCOP انوالو تھی، تو اور کیبنٹ نے پورا سپورٹ کیا. اور لاسٹلی ہماری جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو ٹیم ہے، عثمان باجوہ صاحب نے بہت محنت کی اس کے اندر، انہوں نے ان کی ٹیم نے، ہمارے کنسلٹنٹ ہیں عبدالباسط، انہوں نے بڑا کام کیا. حماد شمیمی صاحب نے بہت محنت کی، اور ہمارے جو ایڈوائزرز تھے، بلکہ ہیں ابھی تک اور ابھی تک رہیں گے جب تک کلوزنگ نہیں ہوگی، ارنسٹ اینڈ ینگ اور حیدر موٹا کی ٹیم نے، اور باقی جو تھے فریش فیلڈ وغیرہ، ذیشان صاحب، خزیم صاحب، سب نے بہت محنت کی. اور فرینکلی آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارے بہت ہی اچھے ایڈوائزرز تھے، اور لاسٹ ٹائم یہ سکسیسفل اٹیمپٹ نہیں تھا، لیکن اس بار بھی انہوں نے محنت کی اور ہمارے ساتھ رہے اور کمپلیٹ کیا. سملرلی جو بیڈرز کی ٹیمز تھیں، نسیم بیگ صاحب کے علاوہ لکی سیمنٹ سے عاطف کلوڈی صاحب تھے، ان کے ایڈوائزرز نے بھی بہت اس کے اندر محنت کی. تو اتنے سارے اینٹیٹیز، اتنے سارے لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ آج جو ہے ہم آپ کو پورا PI کے بارے میں سارا ایک پریزنٹیشن دے دیتے ہیں، اور جو کچھ میڈیا میں، تھوڑا سوشل میڈیا میں کچھ کرٹیسزم آ رہا ہے، جو کہ ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی. گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی ہے، آپ کو ہم دکھائیں گے، 10 ارب کی نہیں ملی ہے. اور کچھ ایسے کامنٹس میں نے دیکھے کہ یا تو شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے، یا پھر شاید لوگ اننیسیسریلی کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی کچھ اگر بہت ہی اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیسے کر لیا. تو ماشاءاللہ اچھا کام ہوا ہے اسے، اور جو بھی کرٹیسزم ہے وی آر ہیئر ٹو آنسر دس، آج بھی ہیں، فیوچر میں بھی آتے رہیں گے. لیکن گورنمنٹ کو اس ٹرانزیکشن میں جو سب سے مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم PIA بیچیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں کہ کمپنی میں پیسہ آئے اور جو نیا بائر ہو وہ خالی خرید کے، یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے. تو ہمیں دونوں آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے. تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا، اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی، اور 125 بلین جو کہ PI کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا. تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے PIE کی. With these words we will begin the presentation. عطا تارڑ صاحب امیزنگ کام کیا انہوں نے جی. انہوں نے جو پچھلے 2-3 روز کے اندر جو پورا ہمیں سپورٹ کیا، میں نے بتا رہا تھا بھی آتے ہوئے کہ ان کا پورا سیٹ اپ، ان کی ٹیم اور ان سے ملنے کے بعد ہمارا خیال ہے کہ ہمیں میڈیا کی طرف سے تو کوئی انشاءاللہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تھینک یو جی. تو وی کین بگن جی پلیز. جی وہیں پہ دیکھنی ہوگی مجھے. یہاں پر آ جاؤں، یہاں پہ آ جاؤ، میں یہاں پر آتا ہوں. اٹ ول بی ایزیئر.
وہ ہے پوائنٹر ہے پوائنٹر کوئی ہے پوائنٹر ہوگا تو اچھا ٹھیک ہے. پی آئی اے یہ ایئر لائن ایکچولی 1946 میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے شروع ہوئی تھی اور پھر 1955 میں پوسٹ انڈیپینڈنس پی آئی اے جو سیٹ اپ کی گئی 1953 میں انکارپوریٹ ہوئی اور 1955 میں اس نے آپریشن شروع کیے. آج پی آئی اے جو ہے سال کے 40 لاکھ پیسنجرز کو سرو کرتی ہے. ٹوٹل 6,700 امپلائیز ہیں. آج سے 5 سال پہلے پی آئی اے میں تقریباً 11,500 امپلائیز تھے. تو اوور دا ایئرز گورنمنٹ نے جو اوور اسٹافنگ تھی اس کو کافی کم کر دیا ہے. آج کی تاریخ میں جو امپلائیز ہیں ان میں اوور اسٹافنگ بہت ہی کم ہو چکی ہے آلریڈی. 30 ڈیسٹینیشنز کو پی آئی اے آلریڈی سرو کر رہی ہے. 78 ڈیسٹینیشن کنٹریز کا ہمارے پاس رائٹس ہیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ ایئر لائن اور 97 کنٹریز میں ہمارے ایئر سروسز اگریمنٹس ہیں. تو پی آئی کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں. ٹوٹل 170 سلاٹس ہیں پی آئی کے پاس بیکاز بہت سارے ملکوں میں ایئرپورٹس پہ ایک سے زیادہ لینڈنگ رائٹس ہوتے ہیں. اس وقت پی آئی کے پاس ٹوٹل تقریباً 30 سے زیادہ پلینز ہیں لیکن جو آپریشنل ہیں وہ 17 سے 19 ہیں. ایکچولی 18 پلینز اس وقت فلائی کر رہے ہیں اور ویکلی پی آئی اے تقریباً 240 راؤنڈ ٹرپس کر رہی ہے. دیٹس دا اسٹیٹس ایز آف ٹوڈے. آگے آئیں جی. نیکسٹ. پی آئی اے ایکچولی جو ہے وہ آج کی تاریخ میں گلوبل ایئر لائن کے طور پہ آپریٹ نہیں کر رہی ہے. پی آئی اے ایک لارج ڈومیسٹک ایئر لائن ہے اور مڈل ایسٹ کو بہت زیادہ سرو کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 33 پلین میں سے میں نے بتایا آپ کو 19 آپریشنل ہیں, 18 فلائی کر رہے ہیں. جو پی آئی کی فلیٹ کمپوزیشن ہے 16 A320 ہیں, 12 بوئنگ 777 اور 5 ATR, اس میں سے 11, 6 اور 2 یہ 19 آپریشنل ہیں. جو ایج ہے پلینز کی اگر آپ دیکھیں تو 24 پلینز ایسے ہیں ان 33 میں سے جو کہ 2010 سے پہلے کے ہیں, تو ان کی ایج 25 سال کے قریب ہے. تو فلیٹ بہت پرانی ہو چکی ہے. 7 ایئر کرافٹ 2010 سے 13 کے ہیں تو تقریباً یہ 12 سے 15 سال پرانے ہیں اور 2 ایئر کرافٹ 2017 کے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ کرٹیسزم ہے جی کہ کچھ 1 یا 2 پلینز کی قیمت پہ پی آئی اے بیچ دی ہے. اگین پورا ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے نیریٹو کو, ڈیلیبریٹلی آئی تھنک کیا جا رہا ہے بیکاز جن لوگوں نے جو لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی سمجھ اتنی کم ہے یا انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی 10 ارب میں بیچ دی جبکہ انہیں بڑا کلیئر پتا ہے کہ 55 ارب کی ویلیو گورنمنٹ کو مل رہی ہے. یہ کہنا کہ ایک نئے پلین کی پرائس پہ بیچ دی جبکہ پتا ہے کہ پی آئی اے کے پاس جو پلینز ہیں 24 اس میں سے جو پلینز ہیں 33 میں سے 24 تو 25 سال پرانے ہیں تو ان کی ویلیو بہت کم ہوگی. ان تمام پلینز کی ویلیو آلریڈی پی آئی کی بیلنس شیٹ پر ریفلیکٹڈ ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑی دیر میں. اور جو 18 پلینز چل رہے ہیں اس میں سے 12 لیزڈ ہیں اور صرف 6 وہ پلینز ہیں پی آئی کے جو کہ اونڈ ہیں. تو پی آئی یہ تمام پلینز اون نہیں کرتا, لیز کرتا ہے. تو ٹوٹلی ایک غلط سا امپریشن دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. جو فلیٹ کی اونرشپ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے, ٹوٹل 33 میں سے 20 اونڈ ہیں لیکن جو فلائی کر رہے ہیں ان میں صرف 6 اونڈ ہیں اور باقی 12 لیزڈ ہیں. جو مینٹیننس سٹاف ہے پی آئی کے پاس وہ 2000 لوگوں کا ہے فلیٹ کے لیے. نیکسٹ جی. یہ پی آئی اے ڈومیسٹکلی تقریباً 30% کا مارکیٹ شیئر ہے. پی آئی کے مین ہب جو ہیں وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد ہیں اور 13 سٹیز سے فلائی کرتا ہے. اوور دا ایئرز ایک زمانے میں پی آئی کا مارکیٹ شیئر ڈومیسٹکلی بہت زیادہ تھا, 60, 70, 80% تھا. وہ کانسٹنٹلی نیچے آیا ہے تو اس کے اندر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ڈومیسٹکلی بھی پی آئی کا مارکیٹ شیئر 30% ہے, باقی 70% باقی ایئر لائنس کے پاس ہے ڈومیسٹکلی. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں نیکسٹ. انٹرنیشنلی پی آئی اے فلائز ٹو 18 ڈیسٹینیشن 2024 میں اور اس کے بعد پیرس اور یو کے روٹس جو ہیں وہ ری اسٹیبلش ہو گئے ہیں. لیکن پرائمریلی جو پیسنجر ٹریفک جاتی ہے پی آئی اے کی وہ مڈل ایسٹ کے اندر جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ ریئلی اے گلوبل ایئر لائن, اٹ از موسٹلی اے ریجنل ایئر لائن ایز آف ٹوڈے. آگے چلیں جی. یہ پی آئی کی 1989 سے ہم نے ہسٹری نکالی ہے. اس سے پہلے پی آئی اے واز ڈوئنگ ویل اور 89 کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں کوئی 10 سال کے بعد اس کی ڈیٹیریشن شروع ہوئی. 1990 میں اس کی لسٹنگ اور پارشل کوپریٹائزیشن کی گئی. وہاں پہ ایک اٹیمپٹ ہوا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے کا بٹ وہ بہت زیادہ سیریس نہیں تھا. 2005 میں ایک اور اٹیمپٹ ہوا اور اس کے بعد 2024 میں اور 25 میں ہوا. اگر آپ دیکھیں 2009 کے بعد پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ بری ہونا شروع ہوئی. یہ جو گرین از گڈ پرفارمنس اینڈ ریڈ از بیڈ پرفارمنس. لاسٹ ایئر پھر سے پرفارمنس بہتر ہوئی بیکاز ری اسٹرکچرنگ کی گئی. ایک زمانے میں 2001 میں آج سے 25 سال پہلے
پی آئی کے پاس 50 ایئرکرافٹ تھے, اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ بوئنگ 747 اینڈ 737 تھے, ایئر بس 310 تھی, اور ان کی بہت ساروں کی جو ایج تھی وہ 10 سال سے کم تھی. اور پی آئی اس زمانے میں 40 لوکیشنز کو سرو کرتا تھا, آج 30 لوکیشنز کو سرو کر رہا ہے. اور اس زمانے میں ہم یو کے, فار ایسٹ, نارتھ امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, ایشیا, وی ور اے گلوبل ایئر لائن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اوور دا لاسٹ 15 ایئرس 20 ایئرس پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے. نیکسٹ جی, یہ پرائیویٹائزیشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1990 میں ہوا, پھر سیکنڈ 2005 میں, ایک لاسٹ ایئر ہوا تھا, اور ابھی یہ فائنل ہوا ہے. نیکسٹ جی, لاسٹ لیگیسی. پی آئی اے ایز اے سیٹ کی گلوری ڈیز میں 2001 میں ہمارے پاس 50 پلینز تھے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ تھے, 40 لوکیشن سرو کرتے تھے. نیکسٹ جی, آج یہ بڑی امپورٹنٹ باکس ہے یہ نیچے. 2015 میں اگر آپ یہ ریڈ میں دیکھیں تو پی آئی کی ٹوٹل نیگیٹو ایکویٹی تھی 213 ارب کی. 213 ارب کی نیگیٹو ایکویٹی, یعنی کہ 2015 سے پہلے بھی پی آئی میں نقصانات تھے. یہ نقصانات ہم بھرتے تھے, یہ قوم بھرتی تھی. 2015 سے 2024 جو ایک بڑا کریٹیسزم آ رہا ہے جی کہ لائبلٹیز ہٹا دیں. اگر آپ لائبلٹیز نہیں ہٹائیں گے تو 700 ارب جس کمپنی میں لاس ہو وہ کون لے گا؟ کوئی آ کے آپ کو کہ 700 ارب دے گا؟ وہ 50 ارب میں اپنی نئی ایئر لائن سیٹ کر لے گا. تو 2024 میں اس کے 700 ارب کے لاسز تھے. 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں. 2015 سے 2024 10 سالوں میں پاکستانی پبلک نے, پاکستان نے, پی آئی اے نے 500 ارب کا نقصان کیا. وہ 500 ارب گورنمنٹ نے بھرے اور ہمارے اور آپ کے پیسوں سے بھرے گئے. 700 ارب کا لاس تھا. اب آپ کے سامنے ایئرلی پرفارمنس ہے. 2015 سے جو گرین میں ہے وہ اس کا ریونیو ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو 2020 میں کووڈ کے بعد اس کا ریونیو 2020-21 کے بعد کافی انکریز اس لیے ہوا کہ کرنسی ڈپریسیشن تھا, اور کووڈ کے بعد وہ ریکوپ کیا اس نے بزنس. لیکن 2015 سے ہر سال نقصان تھا. 33 بلین, 45 بلین, 51 بلین, 67 بلین, 53, 35, 50, 88, 105 یہ لاس کرتے تھے ہم. آج گورنمنٹ کو 55 بلین تو مل رہا ہے, لیکن یہ لاس ہم نہیں کریں گے آگے جا کے. یہ فائدہ ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کا. پی آئی ایک کرونک لاسز میں تھا. اس کا کاسٹ اینڈ ریونیو ماڈل تھا وہ ٹوٹلی لاجیکل تھا, ار ریشنل تھا, میسو اوور اسٹافنگ ہوئی تھی, فلیٹ یوٹیلائزیشن جو تھی وہ انیفیشنٹ تھی, اور یہ لاسز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان فنڈ کرتی تھی. تو یہ ہسٹری ہے پی آئی اے کی لاسٹ ایئر کی ریسٹرکچرنگ سے پہلے کی. کیا ایشوز تھے پی آئی اے میں؟ ایکسیس ٹو فنڈز نہیں تھا, انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی تھی پی آئی اے.